السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ تاج العارفین، برہان الواصلین، شیخ الکاملین عارف باللہ، مجدد وقت حضرت خواجہ سید امام علی شاہ نقشبندی مکان شریفی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات اور صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ بڑے نامی گرامی علماء و مشائخ آپ سے بیعت ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچے، جن میں سے فقیہ الہند مفتی شاہ محمد مسعود دہلوی علیہ رحمت رضوان، شاہی امام و خطیب جامعہ مسجد فتح پور دہلی، اور حضرت خواجہ امیر الدین علیہ رحمہ، ان سے قطب ربانی شہر یزدانی حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ جیسے مرد کامل ولی کامل ہوئے، جنہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پوری بر صغیر میں خوب ترویج و اشاعت فرمائی۔ حضرت خواجہ سید امام علی شاہ نقشبندی مکان شریف رحمہ اللہ علیہ علم و عمل، اتباع سنت، شریعت پر استقامت، تربیت و تسلیق، ناقصوں کی تکمیل، فقراء و غرباء پر شفقت و مہربانی، حسن خلق، تواضع و مسکنت، عفو و درگزر، ایثار و انعام، اکرام و احسان، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، الغرض آپ حضور اکرم نبی مجسم کے حقیقی وارث اور دین اسلام کے داعیہ صادق تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید امام علی شاہ، والد کا اسم گرامی سید حیدر علی شاہ۔ آپ علیہ رحمہ سامرا عراق کے خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق خالصتاً دینی گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد محترم سید حیدر علی شاہ علیہ رحمہ عابد و زاہد بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1211 ہجری پر مطابق 1796 عیسوی مکان شریف ضلع گرداسپور انڈیا پنجاب میں ہوئی۔ حضرت خواجہ امام علی شاہ علیہ رحمہ نے اپنے والد محترم کے زیر سایہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابھی آپ کمسن ہی تھے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ اس وقت تک آپ نے مولانا فقیر اللہ دھرم کوٹی سے بعض فارسی کی کتب بھی پڑھ لی تھی۔ پھر آپ نے مزید تعلیم کے حصول کی غرض سے حافظ محمد رضا اور مولانا نور احمد چشتی اور مولانا جان محمد چشتی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور ان سے درسی کتب پڑھی اور طب کی کتب سے بھی استفادہ کیا۔ آپ کا ذہن تعلیم حاصل کرنے کے دوران خوب روشن تھا، اس لیے سب طالب علموں سے زیادہ ذہین اور لائق سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ حسین علیہ رحمہ نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف غور سے توجہ فرمائی اور اللہ رب العزت کے نورانی انوار و اہلیت کو دیکھتے رہے۔ دریافت فرمایا کہ بیٹا کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ ابھی آپ جواب دینا چاہتے تھے کہ ارشاد فرمایا مثنوی شریف پڑھا کرو کہ اس سے عمل و اعتقاد میں پختگی اور قلب کی صفائی اور روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے مثنوی شریف کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اگلے روز حضرت شاہ حسین علیہ رحمہ نے آپ کو بلایا اور مثنوی شریف کے 3 اشعار کی شرح اس انداز میں فرمائی کہ آپ کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ آپ نے اور پھر باقاعدہ طور پر حضرت شاہ حسین علیہ رحمہ سے مثنوی شریف کا درس لینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ رحمہ کا شمار اپنے وقت کے جید علماء میں ہوتا تھا، بلکہ علماء اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ 16 برس کی عمر میں حضرت شاہ حسین رحمہ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے اور اپنے مرشد کی تعلیمات و ارشادات پر عمل کرنے میں پیش رہتے تھے۔ عبادت و ریاضت میں آپ سکون محسوس کرتے تھے اور بڑی توجہ و یکسوئی سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد مکان شریف سے باہر 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک تالاب کے کنارے پر تشریف لے جاتے اور یہ جگہ ڈھولی ڈھاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ پر آپ کو انتہائی اور یکسوئی میسر ہوتی تھی اور آپ فجر تک پانی کے کنارے مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہتے، غرض کہ یہ آپ نے عبادات و ریاضت اور مجاہدے کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ ایک دن مرشد کامل حضرت شاہ حسین علیہ رحمہ نے آپ سے فرمایا، صفوت و قدس جبریل علیہ السلام، خلت ابراہیم، شوق موسیٰ، طہارت عیسیٰ اور محبت مصطفیٰ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر تمہیں مل جائے تو خبردار اس پر راضی مت ہونا، بلکہ اس سے زیادہ کی آرزو کرنا کہ اس سے زیادہ بہت کچھ ہے۔ صاحب ہمت بنے رہو،
اور سر ہمت کبھی نیچا نہ کرنا۔ مولانا احمد علی دھرم کھوٹی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی مشیخیت کا شہرہ اطراف عالم میں ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکان شریف میں ایسا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا ہے جس پر ایک نظر ڈالتا ہے اس کے ظاہر و باطن منور کر دیتا ہے، تو لوگ ذوق در ذوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفیض ہونے لگے۔ چنانچہ اس زمانے کے بڑی جلیل القدر علماء آپ سے بیعت ہوئے اور بہت سے حضرات نے عالم واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے اور آپ کے اشارے پر حضرت امام علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر نسبت بیعت حاصل کی اور مقامات عالیہ پر فائز ہوئے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی کرامات کی برکت سے بہت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے۔ 13 شوال مکرم 1282 ہجری بمطابق 6 مارچ 1867 کو بوقت عصر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک مکان شریف ضلع گرداسپور انڈیا میں مرجع عام و خاص ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔